اسی جگہ پہ دوسری جگہ پہ وہ زندہ ہونا اور کیسے ہونا یہ آ جائے گی اس کی تفصیل۔ ابھی جو مرنے کے بعد جو سلسلہ ہے ایک انسان کا، تو اس کے سامنے اس کا انجام ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک زندگی کے ساتھ، اسلامی زندگی کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے تو اس کا انجام اچھا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ حساب کتاب جو مختصر سا ہوتا ہے تو اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، روح کو جنت دکھا دی جاتی ہے کہ یہ ہے تیرا مقام، اور شہداء کو تو سیدھا سیدھا جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ مقام ہے۔ تو باقی لوگ جو ہیں وہ برزخ میں زندہ ہیں، برزخ میں ہر کوئی زندہ ہے، یعنی دنیا کے دوسرے جہان سے ایک انسان دنیا کی زندگی ہے، ایک برزخی زندگی ہے جو قیامت سے پہلے کی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت قیامت کو لوگوں کو اٹھائیں گے۔ ثم اذا شاء انشر، جب وہ اللہ چاہے گا تو سارے انسانوں کو اٹھا کے اپنے سامنے اکٹھا کر لیں گے، اور پھر ان کو یہ جو قبروں میں رہنا ہے، جیسے دنیا کا رہنا بہت تھوڑا معلوم ہوگا، دنیا کی مدت بالکل تھوڑی سی معلوم ہوگی قیامت کے دن، اسی طرح برزخ میں رہنا بھی بڑا مختصر سا لگے گا، یعنی وہ سمجھیں گے کہ ہم بہت عرصہ لمبے جہاں سوئے رہے، بلکہ وہ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کہ ہم کو کس نے ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا، بہت تھوڑا انہیں معلوم ہوگا وہ برزخ کا مقام۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں رکھوا دیا، ثم اذا شاء انشر، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا دے گا۔ کلا لما یقضی، کلا لما، کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، ابھی تک اس انسان نے جو اس کو حکم ملا ہے وہ پورا نہیں کیا، یعنی مرنا تو مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، لیکن اس انسان کو جو اللہ نے کرنے کا کام دیا ہوا ہے وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ ظاہر ہے اوپر کافر انسان کی بات ہو رہی ہے، ناشکر انسان کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کے دین کا باغی ہے تو وہ کیسے اللہ کے احکام کو پورا کرے گا۔ تو میں ابھی اس کے لیے گویا یوں سمجھ لیں کہ ابھی اس کے لیے فرصت ہے، اس کو اپنے آپ کو سمٹ لینا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، جو حکم ملا ہے اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، یہاں انسانی پیدائش کے تذکرے کے بعد جو حقیقی باتیں ہیں جن سے کوئی بھی مفر نہیں، ایک اور انداز سے اس کافر انسان کو اللہ اپنی دوسری نعمتوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے، نظر کرے، دیکھے اس کو۔ اچھا، قرآن میں یہ فکر اور نظر کی بڑی دعوت دی گئی ہے، بہت زیادہ۔ افلا ينظرون، قرآن میں آیا ہے افلا تعقلون افلا يعلمون، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے، یہ لوگ سوچتے نہیں، یہ لوگ دیکھتے نہیں۔ یہ بہت ساری آیات میں فکر کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان کو کچھ فکر کرنی پڑتی ہے۔ اب اللہ کی جو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں رکھی ہیں، اگر ہم اس پہ غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں تو وہ کیسے سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار انسانوں کو کہا کہ ذرا غور کرو، دیکھو، سوچو، جس دین پر تم چل رہے ہو، جس میں تم ہو، ذرا اپنے آپ میں غور کرو۔ تو یہاں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو ذرا اپنے کھانے کی طرف، اب روزانہ کھانا ہم کھاتے ہیں، کتنا فکر کرتے ہیں ہم اپنے کھانے پینے کی طرف، اپنے اوپر نیچے آسمان زمین کی طرف کتنا غور و فکر کرتے ہیں ہم، بہت کم لوگ ہیں جو اس میں سوچتے ہیں۔ تو فرمایا انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، دیکھے اپنے کھانے کو، یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے کھانا بن جاتا ہے اور کیسے وہ کھا لیتا ہے، کبھی غور نہیں کیا۔ ذرا دیکھے تو صحیح، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی کو، ہم نے اوپر سے پانی کو نازل کیا، اڈھیل دیا۔ تو اللہ کی شان ہے، پچھلی جمعرات کو بھی اسی طرح مسلسل بارش تھی اور آج بھی اسی طرح مسلسل بارش، اور یہاں ذکر بھی اسی بارش کا ہے۔
یہ دیکھنا، یہ سمجھنا اور زیادہ آسان ہے۔ بارش کا پانی اوپر سے آتا ہے، یہ جو سب کا معنی ہے نا، یہ بھی انڈیلنا ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے ہیں تو یہ اس کو عربی میں سب کرنا کہتے ہیں۔ جیسے اکثر آپ سنتے ہیں عربی لوگ کہتے ہیں صب، اسی میں ایک آتا ہے کوپ، لیکن وہ دوسرے معنی میں ہے۔ تو یہاں فرمایا اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی کو عجیب طریقے سے اتارا۔ یہ اوپر سے آنا، کہاں سے پانی آتا ہے؟ اب دیکھیں نا، اکثر دیکھتے ہیں یہ بارش کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو اکٹھا کر کے اوپر پانی اٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ پانی اوپر سے برستا ہے۔ یہ ایک عجیب طریقے کا پانی ہے۔ تو اس پر فرمایا اس پر پہلے غور کریں، کیونکہ یہ پانی جو ہے یہی اس کے کھانے کی اسی سے ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ سبزیاں، ترکاریاں، جانوروں کا چارہ اور اسی طرح انسانوں کی کھانے کی چیزیں، وہ ساری کی ساری بارش کے پانی پر ہی منحصر ہیں۔ اگر بارش نہ آئے تو یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں خشک ہو کر سڑ جاتی ہیں، جل جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا پہلی چیز کہ ہم نے عجیب طریقے سے اس کے لیے پانی نازل فرمایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا عجیب طریقے سے۔ اب زمین کا پھٹنا وہ کیا ہوتا ہے؟ جب دانا اس میں وہ گاڑ دیے جاتے ہیں، دانے کو دفنا دیا جاتا ہے یا دانے بچھا دیے جاتے ہیں، تو معلوم ہے سب کو کہ اوپر سے وہ کسان زمین کو ہموار کر دیتے ہیں، پھر وہ زمین پھٹتی ہے۔ وہ دانہ زمین میں جب اگنے لگتا ہے تو زمین سے وہ اس کی کونپل جب نکلتی ہے تو پھٹ کے نکلتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے تو زمین نہیں پھٹتی تھی، یہ ہم نے اس کو زمین میں یہ تاثیر رکھی کہ بارش کا پانی آیا، پھر اس نے زمین میں دانے کو چھپائے ہوئے کو زمین میں پھاڑ دیا۔ یہاں بارش کے پانی کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف فرمائی اور زمین کا پھاڑنا بھی اپنی طرف فرمایا، تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، جیسے بعض لوگ یہ فلکی ٹائپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بارش ایسے ہوائیں اکٹھی ہو گئی، ہوائیں اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نظام سارے کا سارا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ بارش کو چاہے روک دے اور زمین کو چاہے پھٹنے سے روک دے، نہ یہ فصل اگے نہ وہ زمین پھٹے۔ تو فرمایا ہم نے اوپر سے پانی کو عجیب طریقے سے نازل کیا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ فانبتنا فیہا حبا، اور پھر اس میں دانے کو اگایا۔ حبا، اس میں جتنے بھی وہ دانے بھی اس کو زمین میں بویا جاتا ہے، جیسے جو ہے، جیسے گندم ہے، جیسے وہ دانے کو ایسے بکھارا جاتا ہے، جیسے مکی ہے، باجرہ ہے، یہ جو دانے والی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری زمین میں ان کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور یہ جو طریقہ ہے قرآن مجید کا، یہ بھی کئی جگہوں پر آیا ہے۔ انسانوں کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس سے دانے کو اگایا، اور وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں۔ قضباً، اس میں وہ ساری سبزیاں آ جاتی ہیں جو انسانوں کے کھانے کے کام آتی ہیں۔ اس میں جتنی سبزیاں ہیں وہ ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا انگور بھی اور باقی ترکاری بھی، یہ بارش کے پانی سے اور پھر زمین کے پھٹنے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ پاک اگر نہ چاہیں تو یہ کیسے پیدا ہو؟ جیسے انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا، اسی طرح اس کے کھانے کا ذکر۔ تو فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں دانے کو اگایا، اور انگور اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں۔ زیتون بھی آپ جانتے ہیں یہاں وہ کالے رنگ کا پھل ہوتا ہے، یہ خاص کر کے کچھ ملکوں میں یہ زیادہ ہے، اس کا بھی، اور اس کا خاص کر کے ذکر کیا زیتون کا اور کھجور کا، کیونکہ عربوں میں کھجور تو عام ہوتی تھی۔ یہ عرب کی سرزمین جو پتھریلی ہے، اس میں کھجور تو عام ہے، شروع سے یہ کھجوروں کی جگہ رہی ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی خاص سے فرمایا۔
وحدائق غلبن، اور گنے باغ، گنجان باغ. باغ اگر آپ دیکھیں دنیا میں کیسے کیسے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ کی ایک نشانی کا شاہکار ہوتے ہیں. تو اس لیے گنے باغوں کا بھی ذکر فرمایا. وحدائق غلبن وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ. فاکہۃ اس میں پھل آتے ہیں سارے، سیب ہے، کیلا ہے، یا دوسرے جتنے بھی یہ میوے ہیں، جتنے بھی سیب ہے اور جتنے بھی یہ خشک میوے ہیں، بادام ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہے. فرمایا وفاکہۃ یہ میوے، وابا اور چارہ یہ جانوروں کے لیے جو گھاس وغیرہ ہے اس کو. تو یہاں انسان کو کھانے کی طرف متوجہ فرمایا اور پھر چند چیزیں گنوا دی. اب اگر ہم کھاتے وقت انسان اپنے اس کھانے کو تھوڑا غور کرے تو کس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جو چیز اس پر پہنچتی ہے اس کے پیچھے کوئی پہنچانے والا ہوتا ہے. جو چیز زمین سے اگتی ہے تو اس کو کوئی اگانے والا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خصوصیت سے ذکر فرمایا. اصل میں چونکہ یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، ابتدائی زمانہ ہے اسلام کا، اور مخالف لوگ جو ہیں وہ کفر اور شرک میں اتنے دور جا چکے تھے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید اور قیامت کا ماننا کوئی بہت مشکل سمجھتے تھے. وہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو وہ دلائل بار بار یاد دلائے جو ان کے سامنے ہیں.